بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، پھر مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور اسے میں شادی کر کے گھر لے آیا، مگر شادی کے تیسرے دن ہی میری بیوی بیمار ہو گئی اور اس کا میں نے ہر جگہ علاج کروایا مگر کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا۔ اس لیے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اچانک میرا نوکر بولا، صاحب جی مالکن کا علاج میرے پاس ہے، میں انہیں ٹھیک کر دوں گا مگر میری ایک شرط ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور بولا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بولو کتنے پیسے چاہیے؟ مگر اس وقت تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب نوکر بولا، مجھے آپ کی دولت نہیں بلکہ مالکن۔ میں ایک امیر گھرانے کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، جب سے ہوش سنبھالا تو سب کی بھرپور توجہ کا مرکز رہا، ماں باپ کی تو آنکھوں کا میں تارا تھا، اس کے علاوہ بھی جو دور قریب کے رشتہ دار ہوتے یا آفس اور گھر کے ملازمین، ہر کوئی ہر وقت میری خوشنودی کا منتظر رہتا۔ بڑے عیش و آرام سے میرا بچپن گزرا اور اس سے بھی زیادہ کھیل کود کر جوانی گزری، مجھے کسی بھی دکھ یا کمی کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ کالج یونیورسٹی میں بہت سی خوبصورت لڑکیوں کی بھرپور توجہ حاصل رہی مگر میرے دل کو کوئی بھی لڑکی اس حد تک نہیں بھائی کہ میں ہاتھ تھام کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ میرے دوست مجھ پر رشک کرتے اور اکثر حسرت سے کہتے کہ ہمیں تو تم سے حسد محسوس ہوتا ہے یار، کیا قسمت لگوا کے آئے ہو، سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونا اسے کہتے ہیں۔ یہ سچ بھی تھا، میرے کچھ دوست ایسے بھی تھے جو میری طرح ہی امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے مگر ان کے 3-4 یا تو بھائی تھے یا 2-3 بہنیں اور بھائی، تو کسی کو اس طرح کی مکمل سہولت اور توجہ حاصل نہیں تھی جو میرے نصیب میں لکھی گئی۔ کچھ شکل و صورت اور شخصیت بھی اللہ نے اتنی پرکشش دی کہ ہر ملنے والا دوبارہ ملنے کی خواہش کرتا۔ جس راستے سے میں گزر جاتا کئی لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے تو یہ حال تھا، جبکہ میں اتنا ہی بے نیاز تھا۔ میرے دوست کہتے کہ تم تو بادشاہ آزاد ہو اور شہزادے تو اپنے ہی عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، شاید وہ سچ ہی کہتے ہوں گے، جبھی تو اس قدر نازنین کی توجہ اور نظر الفت کے باوجود کوئی میرے دل کو نبھایا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی آدم بیزار تھا، نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے میری تعلیم مکمل کرنے کے بعد بہت کوشش کی کہ میں شادی کے لیے راضی ہو جاؤں مگر میرا دل کسی کے لیے راضی نہیں ہوا اور میں ہنس کر ہمیشہ اپنی ماں کو ٹال دیتا۔ وہ اکثر مجھے کہتی تھی کہ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو اور ہمیں تمہاری شادی اور تمہاری اولاد دیکھنے کی بہت خواہش ہے، مگر میں یہ کہہ دیتا کہ ابھی تو میرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، آپ کہاں مجھے بیوی بچوں کی ذمہ داریوں میں الجھا رہی ہیں۔ پھر میرے پاپا کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ زندگی کی بازی ہار گئے، ایسے کاروبار کی تمام ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی۔ میں نے تو کبھی ذمہ داری اٹھائی ہی نہیں تھی، ابھی تک تمام بزنس پاپا ہی سنبھالتے تھے، اب جو یہ ذمہ داری اچانک مجھ پر پڑ گئی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ پاپا کا عملہ بہت زیادہ ذمہ دار اور محنتی تھا، انہوں نے میری بھرپور مدد کی اور میں بالآخر کاروبار کی ڈوبتی ناؤ کو ترانے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس سب میں 3-4 سال لگ گئے مجھے۔ اب جو تھوڑا بہت زندگی میں سکون کی سانس لینے کا وقت ملا تو ماں کو جانے کی جلدی پڑ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ کب کینسر نے ماں کے اندر اپنی جڑیں بنا لی اور جب تک پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے علاج کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ امریکہ تک لے گیا، مگر میری ماں کو پاپا کے پاس جانے کی شاید زیادہ ہی جلدی تھی، جو کسی بھی علاج سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اور چند مہینوں میں ہی مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی، ان کی خواہش جو انہیں میری شادی اور بچوں کو لے کر تھی وہ میں مذاق میں ٹالتا رہا۔ اب میں اکیلا تھا اور میری خوشیوں کو دیکھنے کی منتظر آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اتنے بڑے عالیشان گھر میں اکیلا نوکروں کے ساتھ رہتا تھا، اب نہ کوئی انتظار کرنے والا تھا نہ کوئی فکر کرنے والا، مگر یہ بھی تھا کہ میں نے خود کو کاروبار میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور اسی طرح کئی قیمتی سال گزرتے چلے گئے۔ ایک دفعہ ایک غیر ملکی کلائنٹ جو گاؤں میں رکے تھے، ان سے بزنس میٹنگ کے لیے مجھے وہاں جانا پڑا، تو سوچا کہ چلو کچھ آگے میرا ایک کاٹیج بھی تھا، وہاں چل کر کچھ دن ریلیکس کرو۔ یہی سوچ کے میں میٹنگ کے بعد آگے روانہ ہو گیا۔ میرا یہ کاٹیج بہت بڑا فضا مقام پر تھا، چاروں طرف سرسبز پہاڑ اور ان کے دامن میں واقع یہ خوبصورت وادی جہاں سیاحوں کے قدم اور کسی قسم کی آلودگی نہیں پہنچتی تھی۔ اس کاٹیج میں بھی میرے لیے ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، ایک چوکیدار پلس کیئر ٹیکر بھی یہاں موجود تھا جو کاٹیج کی اور یہاں آنے والے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا ذمہ دار تھا۔ مجھے تو کبھی فرصت ہی نہیں ملی یہاں آنے کی۔ ہاں، کالج لائف میں دوستوں کے ساتھ ٹرپ کیا تھا، تب ہم سب اس کاٹیج میں رکے تھے اور خوب مزے کیے تھے، خوب انجوائے بھی کیا تھا، مگر اب میں اکیلا پہلی دفعہ کئی سالوں بعد یہاں آیا تھا۔ یہاں کا جو چوکیدار تھا وہ نہایت ایماندار اور شفیق انسان تھا، یہ میرے بچپن سے ہی ہمارا ملازم تھا، اس کا ایک بیٹا بھی جوان ہو کر ہماری ہی ملازمت میں تھا اور وہ ہمارے گھر کا کیئر ٹیکر تھا، یعنی یہ خاندان جدی پشتی ہماری خدمت میں تھا۔
اور نہایت ہی وفادار لوگ تھے۔ میں نے کچھ دن اس وادی میں بہت ہی سکون کے ساتھ گزارے، فکر سے آزاد ہو کر قدرت کے قریب رہا۔ صبح اٹھ کر ناشتہ کرتا اور پھر وادی میں موجود جھیل پر چلا جاتا۔ جھیل کے شفاف پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھا رہتا، جنگلی پھولوں کی خوشبو اور سبزے کی مہک سے خود کو تازہ دم کرتا۔ انہی دنوں وہاں میری نظر ایک بحر پر پڑی۔ ہاں، وہ بحر بوٹی ہی تو تھی، خوبصورت لفظ تو اس کے لیے کم تھا۔ وہ تو دودھ میدے سے گوندی گئی تھی اور اوپر سے اس کے سرخ کشمیری سیبوں جیسے گال جو دور سے ہی چمکتے۔ میں نے اب تک شہری بناؤ سنگار سے مزید حسن دیکھا تھا، اب پہلی دفعہ یہ قدرت کا شاہکار میری نظر میں کیا سمایا کہ میں تو اس کا دیوانہ ہی ہو گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی اور بڑے مزے سے گھوڑے پر سوار چلی آ رہی تھی۔ جھیل کے پاس پہنچ کر وہ گھوڑے سے اتر گئی، مگر اچانک اس کی مجھ پر نظر پڑ گئی اور وہ بے نیازی سی ادا کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد تو میرے لیے حسن کے معنی ہی بدل گئے۔ میں، جس نے اپنے آپ سے ہی محبت کی تھی، پہلی دفعہ اس وہم و گمان سے باہر آیا اور لمحوں میں اس نازنین کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ کیا گئی، پھر میرا بھی وہاں دل نہ لگا اور میں اٹھ کر کاٹیج کی طرف چل پڑا۔ کاٹیج کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کھڑی چوکیدار بابا سے کچھ بات کر رہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور کاٹیج کے دروازے تک پہنچا، اتنے میں وہ واپس مڑ گئے۔ اس نے مجھے دیکھ کر ایک دفعہ پھر بری طرح نظر انداز کر دیا اور اپنے گھوڑے کو دوڑا کر لے گئی۔ میں نے کبھی کسی کو خود کو اس طرح نظر انداز کرتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں کسی کی توجہ کا طالب تھا اور وہ مجھے کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے بابا سے سرسری سی انداز میں اس کے بارے میں پوچھ لیا کہ کون تھی وہ۔ بابا نے بتایا کہ اوپر پہاڑ پر جہاں ان کا گاؤں ہے، وہاں کی مکھیا کی بیٹی ہے یہ۔ ویسے ہی گھومتے ہوئے ادھر نکل آئی تو خیر خیریت پوچھنے کھڑی ہو گئی۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ اب پوری رات میرے خوابوں میں اس کا بسیرا رہا۔ میں اپنی حالت پہ حیران تھا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مگر پھر خود کو ہی کہنے لگا، آیا نا بونٹ پہاڑ کے نیچے، بہت لڑکیوں کے دل توڑے ہیں، اب اپنے دل کی خیر بناؤ۔ دوسرے دن میں نے بابا سے کہا کہ میں آپ کے گاؤں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ بابا نے کسی لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیا جو مجھے لے کر اونچے نیچے کچے راستوں سے گزرتا ہوا ایک پہاڑی گاؤں میں لے گیا۔ یہ پہاڑ کے دامن میں آباد ایک گاؤں تھا جہاں زیادہ تر مکان کچی مٹی اور گارے کے بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر آباد تھے، جن کی چھتیں ترچھی بنی ہوئی تھی۔ ان میں کچھ مکان پکے اور خوبصورت بنے نظر آ رہے تھے، جن میں سے ایک مکان گاؤں کے مکھیا کا بھی تھا۔ میرا تو وہاں آنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ میں فوراً اس گھر کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں جا کر میں نے اپنا تعارف کروایا۔ پہاڑی لوگ تو ویسے ہی بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں نیچے وادی میں موجود کاٹیج کا مہمان ہوں تو وہ اور بھی زیادہ مہربان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے زبردستی روک لیا اور لذیذ کھانوں سے میری مہمانداری کی، پھر کہیں جا کے مجھے وہاں سے اٹھنے دیا۔ میں واپس کاٹیج میں آ گیا، مگر میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے رشتے کی بات کس طرح کہوں۔ پھر مجھے بابا سے مدد لینے کا خیال آیا اور میں یہی سوچتے ہوئے سو گیا۔ صبح ناشتے کے بعد میں نے بابا کو بلایا اور اپنی اسی خواہش کا اظہار کر دیا، ساتھ ہی ان سے کہا کہ وہ میری طرف سے نازنین کا رشتہ طلب کر لے۔ بابا بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، پھر کہنے لگے، صاحب، کہاں آپ اور کہاں ایک غریب اور چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی؟ مگر میں نے کہا کہ بس بابا، یہ تو دل کی اور نصیب کی بات ہے۔ بہرحال بابا نے دوسرے دن ہی گاؤں جا کے میرا رشتہ مکھیا کے سامنے رکھ دیا اور میری مالی پوزیشن کے بارے میں بھی اچھی طرح سے بتا دیا۔ بابا ویسے بھی مالکوں کی سخاوت اور امارت کے قصے گاؤں میں سناتا رہا تھا، اس لیے نازنین کے باپ نے میرا رشتہ قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ میں نے فون کر کے شہر سے ضرورت کا تمام سامان منگوایا اور چند دن میں ہی میرا نکاح پہاڑی بہر بوٹی سی لڑکی کے ساتھ ہو گیا۔ شادی کے فوراً بعد ہی میں اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب میں شہر اپنے گھر پہنچا تو سبھی ملازموں نے مالک اور مالکن کا استقبال کیا۔ میں کمرے میں آ کے ریلیکس ہو کر لیٹ گیا، مگر نازنین عجیب سی تکلیف کا شکار تھی۔ میں اسے تھکن اور نئی جگہ کی وجہ سمجھا اور اسے کہا کہ فریش ہو کر سو جائے۔ دوسرے دن میں اٹھا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلا کر اسے دکھایا۔ دوا کھانے سے اس کا بخار تو اتر گیا، مگر اسے عجیب دورے پڑنے لگے، اس کا جسم اکڑ جاتا اور منہ سے جھاگ آنے لگتی۔ میں تو بہت پریشان ہو گیا، کئی ڈاکٹر بھی بدل دیے، مگر وہ صحیح نہ ہوئی، بلکہ جیسے جیسے اسے دوا دے رہے تھے ویسے ویسے اس کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آخر ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ اس کی بیماری ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک دن میں بہت زیادہ پریشان بیٹھا کہ بابا کا بیٹا جو میرے شہر کے گھر کا انتظام سنبھالتا تھا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ صاحب، مالکن کا علاج میرے پاس ہے، میں نے ٹھیک کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے کہا کہ بولو، تمہیں جتنا پیسہ چاہیے میں تمہیں دوں گا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں بلکہ مالکن۔ میرا نام نازنین ہے، میں ایک پہاڑی گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ گاؤں میں بہت غربت تھی اور زیادہ تر مرد دوسرے شہروں میں کام کرتے تھے، مگر میں جس گھر میں پیدا ہوئی وہ گاؤں کا سب سے خوشحال گھر تھا۔ میرے بابا گاؤں کے مکھیا تھے۔ میں نے گاؤں میں رہتے ہوئے بھی کافی سہولیات والی زندگی گزاری تھی،
مجھے بچپن سے ہی راہیل بابا کا بیٹا شکیل خان بہت پسند تھا۔ گاؤں کے سبھی لڑکے میرے امیدوار تھے اور میں شکیل خان کی محبت میں بے قرار تھی، جبکہ اس نے کبھی میری حوصلہ افزائی نہیں کی، مگر میں پھر بھی اس پر اپنا حق سمجھتی۔ پھر راہیل بابا نے اسے شہر اپنے مالک کے پاس نوکری پر لگوا دیا اور وہ میری نظروں سے اتنی دور چلا گیا۔ مجھے بابا پر بہت غصہ تھا کہ انہوں نے شکیل کو اتنی دور کیوں بھیج دیا۔ خیر وہ چند دن کے لیے آیا تو میں نے اسے محبت کا اظہار کر دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، نازنین میں تمہارے قابل نہیں ہوں، تم نے گاؤں میں رہ کر بھی بہت آسائشات میں زندگی گزاری ہے اور مکھیا کی بیٹی ہونے کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ ایک الگ ہی اہمیت ملی ہے، مگر میں تو کسی کے گھر ملازم ہوں اور ملازم کی بیوی ہونا کوئی قابل فخر بات نہیں ہوگی تمہارے لیے۔ مگر میں نے اس کی بات کو نہ تو سمجھا اور نہ ہی اہمیت دی اور بس یہی کہتی رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کچھ دن رہ کر چلا گیا اور پھر اچانک شہر سے اس کا مالک ہمارے پہاڑی گاؤں چلا آیا۔ میں گھوڑے پر بیٹھی جب اپنے پسندیدہ مقام پر کافی دن بعد پہنچی تو وہ شہری بابو وہاں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں غصے سے آگ بگولا ہو گئی، مگر دوسرے دن وہ میرے گھر پہنچ گیا، جبکہ تیسرے دن وہ میرا رشتہ لے کر کھڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بابا مجھے اتنی دور شہر تو کبھی نہیں بھیجیں گے، مگر سب کچھ میری سوچ سے ہٹ کر ہوا۔ نہ جانے اس نے کون سا دم کیا کہ میرے بابا بھی راضی ہو گئے، بلکہ چند ہی دن میں میرا نکاح اس کے ساتھ کر کے مجھے گاؤں سے رخصت کر دیا۔ وہ مجھے پا کر بہت ہی خوش لگ رہا تھا۔ پورے راستے بھی وہ میرا ایسے خیال رکھتا جیسے میں اس کا حاصل کردہ کوئی قیمتی سامان ہوں۔ شہر پہنچ کر جب ہم اس کے گھر میں داخل ہوئے تو بس عالیشان گھر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی اور مجھے لگنے لگا کہ میں کسی بہت بڑی جیل میں بند ہونے جا رہی ہوں۔ گھر پہنچ کر بھی اس نے مجھے پھولوں کی طرح رکھا، مگر میں نے تو دل میں ٹھان رکھی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا۔ اسی لیے میں پہلے تو تھکن اور ڈر سے بیمار پڑ گئی، مگر جب میں نے دیکھا کہ وہ میری معمولی بیماری جسے گاؤں میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی اور کاڑھا وغیرہ پلا کر اس کا علاج کر لیا جاتا تھا، اس میں بھی اس نے میرے لیے ڈاکٹروں کی لائن لگا دی۔ یہ دیکھ کر میرے ذہن میں ایک منصوبہ آ گیا اور میں نے مستقل بیمار ہونے کا ڈرامہ رچا لیا۔ اسی طرح میں نے کئی مہینے نکال دیے اور اس نے آخر ایک دن بولا کہ وہ مجھے طلاق دے رہا ہے اور اس کے بعد مجھے اپنے نوکر کے ساتھ بیچ دے گا۔ میں نے خوشی سے اس کی یہ بات قبول کر لی۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے میری جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ پھر اس نے مجھے کاغذ دیے اور کہا کہ تمہارے طلاق کے کاغذ ہیں، اب تم میرے نوکر کے ساتھ جہاں چاہے چلی جاؤ۔ میں تو یہ سن کر بہت خوش ہو گئی کیونکہ اس کا نوکر تو وہی تھا جسے میں پسند کرتی تھی۔ میرا اس سے نکاح ہو گیا اور وہ مجھے 2 جوڑی کپڑوں میں اس قید خانے سے لے کر نکل گیا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تمہیں چاہتی تھی اور تم مجھے مل گئے، مگر وہ کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے میری لگی لگائی نوکری چھوٹ گئی ہے اور مجھے بہت نقصان ہو گیا ہے۔ مجھے تو نوکری کر کے لازمی پیسے بابا کو بھیجنے ہوتے ہیں اور بابا نے میری بہنوں کی شادی پر جو قرض لیا تھا وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کہیں اور نوکری کر لے یا گاؤں واپس چلا جائے، مگر اس نے گاؤں جانے سے منع کر دیا اور کہنے لگا کہ یہاں شہر میں ایک اور صاحب میری پہچان کے ہیں، آپ وہاں جا رہے ہیں اور وہاں وہ مجھے اپنی بیوی ہی بتائے گا۔ ساتھ ہی کہنے لگا تم میرے گلے میں پڑی گئی ہو تو کیا کروں۔ مجھے اس کی باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھی، اسے تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، الٹا وہ مجھے بوجھ سمجھ رہا تھا۔ پھر ہم وہاں سے کافی دور ایک اور گھر میں نوکری کے لیے گئے جہاں ان لوگوں کو 2 لوگوں کی ضرورت تھی، اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی نوکری پر رکھ لیا۔ ویسے بھی اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اب مرتی کیا کرتی، مجھے بھی اس گھر میں ملازمت کرنا پڑی۔ اب میں صبح سے شام تک گھر کے کام کرتی ہوں اور اوپر سے سب کی باتیں سنتی۔ ذرا سی بھی کوئی کام غلط ہو جاتا تو مالکن 1 منٹ میں ہزاروں باتیں سنا دیتی۔ ان لوگوں کو نہ تو میری خوبصورتی سے کام تھا اور نہ میری نزاکت سے، انہیں تو بس صبح سے شام تک ایک ملازمہ چاہیے تھی جو ان کے کام کرتی رہے۔ پورا دن کولو کے بیل کی طرح کام کرنے کے بعد ایک چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر میں 2 جنگلہ چارپائیاں ڈالی ہوئی تھی، وہ ہمارا ٹھکانہ ہوتا۔ رات میں جب میں تھکے ہوئے بدن کے ساتھ ان کھردری چارپائیوں پر لیٹتی تو مجھے شدت سے اس محل کے نرم و ملائم بستر یاد آ جاتے۔ مگر ایک اور تکلیف بھی تھی جو میرے ساتھ شکیل کا رویہ تھا۔ وہ جب موقع ملتا مجھے خوب باتیں سناتا کہ اس سب خواری کی وجہ میں ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں اسے عمدہ کھانا عمدہ بستر ملتا تھا اور یہاں وہ میری وجہ سے یہ مشکلات برداشت کر ہے۔ اس کو نہ میرے حسن سے کچھ لینا دینا نہ میری تکلیف کا احساس تھا۔ اسی حالت میں 3 مہینے گزرے، مجھے تو لگتا تھا کہ 3 صدیاں ہو جو یہاں گزاری تھی۔ اس عرصے میں میرے دل و دماغ سے اس کی محبت کا بھوت پوری طرح اتر چکا تھا۔ اب مجھے رہ رہ کر اپنے شوہر کی مہربانیاں اور اس کی محبت یاد آتی تھی، وہ تمام نعمتیں جو مجھے بنا مانگے ہی مل چکی تھی۔ مگر مجھ جیسی ناشکری بھی کوئی ہوگی جس نے تمام نعمتوں کو ٹھوکر مار کر اس ذلت بری زندگی کا انتخاب کر لیا۔ میرے ہاتھوں میں کپڑے برتن صاف کرتے کرتے چھالے پڑ گئے تھے اور روح پر حد سے زیادہ زخم تھے۔ میں اب ہر وقت خود کو کوستی تھی کہ مجھ سا نادان بھی کوئی ہوگا جو ہیرے کو ٹھکرا کر پتھر کے پیچھے بھاگ رہی تھی
اور وہ پتھر بھی تو واقعی پتھر ہی تھا جس نے میری کوئی قدر ہی نہیں کی اور نہ ہی میری ضرورت سمجھی۔ 3 مہینے کے بعد جب میں نے شکیل سے کہا کہ مجھے واپس گاؤں چھوڑ کر آؤ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ کس منہ سے لے جاؤں؟ ہمارے گاؤں میں تو کسی لڑکی کو طلاق نہیں ہوئی اور تمہیں لے کر جاؤں گا تو لوگ مجھ پر تو کریں گے۔ میں تو اپنی ہی نظر میں گر چکی تھی۔ میری اس کی نظروں میں یہ اوقات تھی جبکہ میں نے اس کی خاطر یہ کر لیا۔ اب میرے نصیب میں صرف رونا تھا۔ ایک دن شکیل نے بھی مجھے طلاق دے دی اور خود نہ جانے کہاں چلا گیا اور جاتے جاتے یہ تک کہہ گیا کہ جو عورت اتنی آسائشات دینے والے آدمی کے ساتھ نہ رہ سکی وہ مجھ جیسے ملازم بندے کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی۔ یہ کہہ کر تو اس نے مجھے گویا آئینہ ہی دکھا دیا تھا۔ اب میرے پاس رونے اور اپنی غلطیوں پر پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا۔ اب میں ان نئے مالکوں کے رحم و کرم پر تھی۔ یہاں میری کوئی بھی حیثیت نہیں تھی اور شکیل کے جانے کے بعد تو مالکی نے مجھ سے ڈبل کام کروانا شروع کر دیے۔ ایک دن میری مالکن کو کچھ خریداری کرنے بازار جانا تو وہ تھیلے اٹھانے کے لیے مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ وہاں جا کر اس نے مجھے باہر گاڑی کے پاس کھڑا کروا دیا اور خود اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے پہلے شوہر کو دیکھا۔ وہ لمبی سی گاڑی سے اتر کر اندر جا رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں بھاگ کر اس کے پیروں میں گر گئی۔ وہ اچانک مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر میرا حلیہ دیکھ کر اس کے چہرے پر دکھ کے سائے پھیل گئے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کچھ بھی کہے بنا آگے بڑھ گیا۔ میں تو جیسے زمین میں گھڑ چکی تھی۔ جس نے مجھے مالکن بنایا میں اسے چھوڑ کر اس انسان کے ساتھ چلی گئی جس کو میری کوئی قدر ہی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر میری مالکن کے ساتھ باہر آیا اور آ کے کہنے لگا چلو میری گاڑی میں بیٹھو۔ میں نے اپنی مالکن کی طرف دیکھا مگر وہ تو ایسی ہوگی جیسے مجھے جانتی ہی نہیں۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ گھر آ کے میرا پہلے شوہر نے مجھ سے کہا کہ نہا دھو کر کپڑے بدل لو۔ میں نوکروں کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو اس نے کہا کہ اپنے کمرے میں جاؤ جہاں تم رہتی تھی۔ میں اب ہر چیز کو ڈر ڈر کر استعمال کر رہی تھی۔ جب میں نے اپنا حلیہ ٹھیک کر لیا تو وہ میرے پاس آیا اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ میرا نوکر جو تمہارے گاؤں کا ہی تھا اس نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہاری بیماری دور کر سکتا ہے، اس لیے اس نے میرے سامنے یہی شرط رکھی کہ میں تمہیں طلاق دوں اور اس سے شادی کروا دوں اور تمہیں اس کے ساتھ بیچ دوں۔ میں نے اس کی شرط مان لی کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا اور ہر صورت میں تمہیں خوش اور تندرست دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے لگا کہ تم بھی ایسا ہی چاہتی ہو کیونکہ وہ تمہارے گاؤں کا ہی لڑکا تھا۔ تمہاری خوشی کو میں نے قبول کر لیا اور دل پر پتھر رکھ کر تمہیں اس انچاہے رشتے سے آزاد کر دیا۔ یہ سن کر میں دھاڑے مار کر رونے لگی اور اپنے شوہر کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگی مگر انہوں نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ تم تو میرا عشق ہو اور عشق قدموں کی دھول نہیں سر کا تاج ہوتا ہے۔ میرے شوہر کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے مجھے معاف کر کے مجھ سے دوبارہ نکاح کر لیا اور میں اب ہمیشہ ان کی عزت اور ان کا احترام کرتی ہوں۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔